عورتوں کو جوان بنا دینے والے ٹوٹکے: املی کا جوس پینے سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے نیم کی مسواک کر لیا کرو، کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں کے اوپر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیا کریں۔ کم سونے والے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کیا کریں، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ کھانا بند کر دیں، اس سے جگر تندرست رہتا ہے اور آپ کے جسم میں خون کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا بھی استعمال لازمی کیا کریں، اس سے گلے کا انفیکشن نہیں ہوتا اور اس سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں، اس سے دل کی بیماریاں نہیں لگتی۔ اگر آپ اپنے اپنوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے اور وہ اس سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ زیادہ برف کا استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ باڈی سپرے کا زیادہ استعمال مردانہ کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر کا فرش دھو لینے سے مکھیاں کم آتی ہیں اور اس سے بہت جلدی صفائی ہو جاتی ہے، چاہے جتنی بھی وہ گندا فرش کیوں نہ ہو۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو وہ شہد کا استعمال زیادہ کر دیں، اس سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ اپنا وزن کم کرنے کے لیے جتنا ہو سکے 3 چیزیں استعمال کرو: بند گوبھی کے پتے، کھیرے اور لیموں۔ ان 3 چیزوں کے استعمال سے وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود شریف کا ورد کرتی ہے تو ان کے کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے، اس لیے چاولوں کا استعمال کم کر دیں۔ جو خواتین حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں تو ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ کمر کے بل سونے سے دوسرے اعضاء دب جاتے ہیں، بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دھنیے کا رس گنجپن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے اور اس سے انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھاؤ، اس سے جسم کی طاقت کم ہوتی ہے۔ نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے نہیں پینی چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ پیاز پر شہد لگا کے چاٹنے سے کھانسی ختم ہوتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو پاؤں کے تلوؤں پر رگڑو، اس سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ خاموشی سے تباہ کرنے والی چند عادتیں: بہت زیادہ یا کم سونا، زیادہ ادویات کا استعمال کرنا،
کمانے سے زیادہ خرچ کرنا، زیادہ موبائل کا استعمال کرنا، مایوس لوگوں کی صحبت میں رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے کی وجہ سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں، زبان کی جلن دور ہو جائے گی۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلے سخت ہو جائیں گے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جلد کی رنگت خوبصورت ہوتی ہے۔ خالی پیٹ سونف کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ کچی گاجر چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لو، آپ کا دماغ تیز ترین ہو جائے گا۔ دانت ٹوٹ جائے تو دانت کی جگہ پر ایک ٹماٹر کا رس لگائیں، اس جگہ پر نیا دانت آ جائے گا۔ سبز الائچی کھانے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ میتھی کی چٹنی کھانے سے جسم پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ مٹر پیس کر چہرے پر لگانے سے گلو آتا ہے اور چہرے کے دانے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ غصہ کرنے سے دبلا پن آتا ہے اور جسم کا خون ختم ہو جاتا ہے۔ گرم پانی میں لیمو ڈال کر پینے سے سر درد فوراً اتر جاتا ہے۔ آٹا گوندھتے وقت اگر تھوڑی سی ہلدی ڈال لیں تو روٹیاں تازہ اور نرم رہتی ہیں۔ سردی میں مرغی کے پنجوں کا سوپ بنا کر پینے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ خالی پیٹ نمک والا پانی پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی اور اس سے پیٹ کا درد بھی نہیں ہوتا۔ پنیر کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ بریانی کھانے سے چوٹ کا گھاؤ جلدی بڑھ جاتا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ پستہ کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ پانی میں ادرک ابال کر پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے دمہ کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے آلو جسم کی اندرونی سوجن کو کم کرتے ہیں۔ کیلا کھانا زبان کی چھالیں ٹھیک کرتا ہے۔ بالوں کی گروتھ کے لیے کھجور فائدہ مند ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ 2 کھجوریں ٹھنڈے پانی کے ساتھ کھا لیں۔ زیادہ نمک کھانے سے جلد پھٹ جاتی ہے۔ روزانہ آملیٹ کھانے سے پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس سے جسم کی کمزوری کم ہوتی ہے۔ بادام کا حلوہ بخار میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ پودینے کا جوس پینے سے چہرے کے پمپل ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب چھلکے سمیت کھانے سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ گھی والا پراٹھا کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی زیادہ آئل والی چیزیں مت استعمال کریں۔ آلو پکانے کے بعد اگر کھلے رکھے جائیں تو وہ زہر بن جاتے ہیں۔ ایڑیوں کو دھونے سے پہلے اگر پیاز مسل لیں تو میل آسانی سے اور جلدی اتر جاتی ہے۔ بھنڈی کے پانی سے آنکھوں کو دھونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پانی سے علاج کریں۔ جس شخص کے منہ سے بدبو آتی ہو وہ کم از کم 3 لیٹر پانی پورے دن میں پینے کا معمول بنائے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد منہ سے بدبو نہیں آئے گی اور اس سے پٹھوں کا کھچاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اخروٹ میں انڈے کے برابر پروٹین ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں۔ ادرک کا پانی پینے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ آملہ بھون کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے اور اس سے بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ زیرہ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ زیرے کا قہوہ استعمال کیا کریں۔ انار کا جوس بواسیر میں افاقے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض کھیرے کا جوس پیا کریں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور آپ کی جلد صاف ہوتی ہے اور بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، چہرے کی خوبصورتی زندگی بھر برقرار رہے گی۔ پودینے کا جوس جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے۔ کیلا انڈا ایک ساتھ کھانے سے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں۔ دہی کھانے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ چیری کا پھل کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ سفید اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ اگر پیدا ہونے والے بچے کا رنگ سانولا ہو تو اس کو
گائے کا دودھ پلاؤ، اس سے بچے کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سگریٹ پینے سے دل کی عمر کم ہوتی ہے، یعنی کہ دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ سفید آٹا معدے کی مسائل بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی زیادہ ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ پانی میں اسپغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ابلے ہوئے آلو کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں اور اس سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو لازمی کھلایا کریں۔ دل کے مریضوں کے لیے کیوی کا پھل فائدہ مند ہوتا ہے۔ بالوں میں ڈینڈرف ہو تو شہد لگانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی چٹنی کھانے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس سے انسان کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ لوکی کا جوس پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روز 6 بادام کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مصری کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو بری طرح سے خراب کر دیتا ہے۔ چنے کی دال کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہترین رہے گی۔ منہ میں چھالے بننے لگے تو سیب کا جوس پی لینے سے چھالے دور ہو جائیں گے اور دوبارہ آپ کے منہ میں چھالے نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر لگانے سے مکھیوں اور جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد 3 منٹ پیدل چل لینے سے موٹاپے سے بچے رہیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تقریباً 12 منٹ پیدل چلنے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل 2 تسبیح سورہ اخلاص پڑھ کر سونے سے رزق کی تنگی نہیں آتی۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے اور دوبارہ کمرے میں نہیں آئیں گے۔ آپ اس طرح کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزانہ سو کر اٹھنے سے اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن خواتین کے ناخن بڑے ہوتے ہیں ایسی خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ بطخ کا انڈا ہفتے میں 2 بار کھا لینے سے مرد کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور کبھی ریڑھ کی ہڈی کا درد نہیں ہوتا۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی زیادہ ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں، ورنہ آپ کے مثانے میں زیادہ گرمائش پیدا ہوگی۔ پانی میں اسپغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور نہ ہی دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں رکھ لو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ رنگ گورا کرنے کا ایک پاورفل ٹوٹکا، صرف 15 منٹ میں رنگ صاف اور چمک جائے گا۔ دودھ 4 چمچ، بیسن 2 چمچ اور شہد 1 چمچ، اچھی طرح ان کا پیسٹ بنا کر 15 منٹ چہرے پر لگائیں۔ سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں۔ کسی تقریب میں جانے سے پہلے یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ نزلہ زکام کی بیماری لگ جائے تو لمبے سجدے کرو، اس سے بند ناک کھل جاتی ہیں۔ تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال کر منہ دھو لینے سے چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر نہار منہ پی لو۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ بوڑھی عورتیں 20 سال جیسی نظر آئیں گی۔ جو عورتیں جلدی موٹاپا دور کرنا چاہتی ہیں تو وہ روزانہ املی آلو بخارے کا شربت بنا کر پی لیا کریں۔ 3 منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ دمہ کا علاج کریں۔ 5 عدد انجیر کو آدھا کلو پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو انجیر کھا کر وہ پانی پی لیں۔ 10-15 دن تک مسلسل استعمال کریں۔ بلغم اور دمہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔
مصری بادام اور لیموں کے سوکھے چھلکے سب برابر لے کر آدھا آدھا کپ پاؤڈر بنا کر روزانہ آدھا چمچ لے کر عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کنگھا کرنے سے دماغ فریش رہتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے اور بلغم بھی ختم ہوتی ہے۔ شوگر کا بہترین ٹوٹکا، یہ بہت ہی زیادہ خاص ٹوٹکا ہے شوگر کے لیے۔ دیسی لہسن 100 گرام، ادرک 100 گرام، سبز پودینہ 100 گرام، انار دانہ 100 گرام۔ بنانے کا طریقہ سن لیں۔ تمام اجزاء کی بغیر نمک کی چٹنی بنا لیں۔ طریقہ استعمال: تمام اجزاء کا ایک چائے والا چمچہ 1 پاؤ دہی میں مکس کر کے دن میں 1 بار استعمال کریں۔ صدقہ جاریہ انشاءاللہ شرطیہ علاج ہے، شوگر جڑ سے ختم ہوگی۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کا طریقہ: دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، روغن بادام اور شہد ملا کر روزانہ ہونٹوں پر لگائیں، اس سے بھی ہونٹوں کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دودھ کی بلائی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی۔ نمبر 4، شہد اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگائیں۔ نمبر 5، گلاب کے عرق میں گلیسرین ملا کر دن میں 2 مرتبہ لگائیں۔ نمبر 6، تازہ دودھ کی جاگ کو ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہو جائیں گے۔ نمبر 7، انگور کے رس میں پسی ہوئی دار چینی ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ لپسٹک لگانے سے پہلے ہونٹوں پر روغن بادام یا کولڈ کریم لگائیں، پھر ٹیشو کو ہونٹوں میں دبائیں۔ اب ٹیشو سے ہونٹ خشک کریں اور دوبارہ لپسٹک لگائیں، دیر تک تازہ رہے گی۔ ہونٹ کو سرخ کرنے کے لیے گلاب کی پتیوں کو پیس کر دودھ میں ملا لیں اور پھر ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹوں کا رنگ گلابی ہو جائے گا۔ ہونٹوں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے بلائی یا دودھ کی جاگ لگائیں، اس سے ہونٹ گلابی رہیں گے۔ اس طرح کے مزیدار ٹوٹکے جاننے کے لیے FS وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔